السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مکہ مکرمہ کے قریب سب سے بڑے سنیما ہال کی تعمیر اور علماء امت کی ذمہ داریاں، رسول اللہ کی سرزمین کا اسلامی حسن اور محمدی تقدس خطرے میں ہے۔ سمیع اللہ خان۔ پچھلے کئی دنوں سے بعض مشہور عرب صحافیوں اور آزاد عربی ذرائع نے ایک ویڈیو پیش کی ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر سعودیہ کے سب سے بڑے سنیما ہال کی تعمیر ہو رہی ہے۔ سنیما ہال میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیما ہال جیسا منحوس و ملعون شیطانی اڈہ کم از کم سعودیہ میں کیوں نہیں ہونا چاہیے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی اس امر کی سنگینی پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ایسی دجالی کارروائیاں کعبۃ اللہ، مدینہ منورہ اور حرمین شریفین کے لیے کتنا بڑا خطرہ اور ان سرزمینوں کے تقدس کی کیسی ظالمانہ توہین ہے۔ سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی شیطانی کارروائیاں براہ راست حرمین شریفین کے تقدس پر حملے کا آغاز ہے۔ سرزمین عرب دیار حرمین اور وادی حجاز کے فاتح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سرزمینوں پر قانون اور نظام بھی صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ حضور کے بعد جن لوگوں کو ان سرزمینوں پر حکمرانی کا موقع ملا ان کی سعادت ہے، نہ کہ ان سرزمینوں پر کوئی مہربانی ہے۔ ارض مقدس اور سرزمین حجاز میں 1 انچ پر بھی کوئی غیر اسلامی کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ارض حجاز میں دجال کا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، چہ جائے کہ شیطانی پروفیسروں کی تربیت یافتہ سعودی حکام ان مقدس مقامات پر دجالیت کو فروغ دینے کی جسارت کریں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کو کوئی بھی حکمراں گندہ اور آلودہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ پھر اسے سزا دینا علماء امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس طبقے کو ایسے ہی وقت کے لیے انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ سزا کا مطلب دنیا اسلام میں ایسے منحرف حکمرانوں کے خلاف تحریک عدم تعاون کی شروعات کرنا ہے، ان کی حقیقت واصلیت اور ان کی خیانتوں پر امت کو آگاہ کرنا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے پاس صحابہ اکرام کی وادیوں میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ابلیس کی مجلس شورا کی تجاویز وہاں نافذ کی جا رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت کے علماء ان ابلیسی کارروائیوں کے خلاف قابل ذکر مزاحمت کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی میراث کا تحفظ علماء کے ذمے ہے۔ حکام بگڑ سکتے ہیں، علماء سو بڑھ سکتے ہیں، لیکن درویش صفت علماء حق اور ان کے قلندر متبعین نے ہر شیطانی دور میں ان کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے اور انہیں کھدیڑا ہے۔ آج سعودیہ کو سعودی حکام جس موڑ پر لے آئے ہیں وہ تباہ کن اور خطرناک کنارہ ہے۔ ہمیں بہت پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت تھی، لیکن اب تو 1 منٹ کی بھی تاخیر ناجائز اور حرام ہے۔ ارض حجاز کا ایسا حال کر دیا گیا ہے کہ مجبوراً اس سرزمین کے لیے صہیونیوں کا دیا ہوا نام سعودی ادا کرنا پڑتا ہے، تا وقت کہ ارض حجاز کا وقار بحال نہ ہو جائے، حرمین شریفین کی حرمت قائم نہ ہو جائے۔ سعودی حکام کی ان تحریفات کا خمیازہ ساری امت بھگت رہی ہے۔ فلسطین سے لے کر ہندوستان تک مسلمانوں پر مظالم ڈھانے والے ظالموں سے دوستی سعودی حکام نے رچا رکھی ہے۔ قضیہ فلسطین میں تو اسرائیل کے ساتھ بیت المقدس کے سودے کا الزام بھی آل سعود پر ہے۔ نتن یاہو سے لے کر نریندر مودی تک سعودی حکام کی شیر و شکر یاری ہر اس ظالم کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ انہیں آج کے شعب ابی طالب میں بھوکا پیاسا قید کرتا ہوا ایسے ابو جہل و ابو لہب کے ساتھ آل سعود کی ایسی یاری ہے جو ان سرکشوں کو مسلمانوں پر ستم ڈھانے ستانے کی مزید ترغیب دیتی ہے۔ اب معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ صرف سنیما اور رقص و سرور ہی نہیں، کئی جہت سے شیطانی کارروائیاں سعودی میں ہو رہی ہیں۔ ارض حجاز کی نوعیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اسے شیطان کے رنگ میں ڈھالنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ حجاز کے اہل حق مشائخ کو پھانسی دے دی گئی ہے یا جیلوں میں اذیت دی جا رہی ہے۔ باہر جو باقی بچے ہیں انہوں نے سونے چاندی کے سکے حلق تک ٹھونس لیے ہیں۔ ایمانی غیرت پر بزدلی اور مفادات کی موت طاری ہے، اس لیے بڑے پیمانے پر ارض حجاز کے تقدس کی حمایت میں آواز نہیں نکلتی۔ ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کی سرزمین کا محمدی تقدس خطرے میں ہے۔ اگر دنیا بھر کے علماء حق نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو وہ سب آل سعود کے ساتھ ساتھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں میں شمار ہوں گے۔ قیامت کے روز اس گناہ کے ساتھ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا چاہے گا؟ تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا کرنے میں اتنی غفلت کیوں؟ میں حق کو سمجھنے اور ان سنگینیوں کو محسوس کرنے والے مسلمانوں اور علماء کرام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اٹھیے اس سے پہلے کہ ایمانی غیرت محمدی نسبت کہیں اور منتقل ہو جائے۔
دوستو اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا. پہلی بار چینل کو دیکھنا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.